وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف کو کنویں میں راستہ دکھایا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں؟ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، پھر وہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاش بھی رکھ لیتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر، یقین۔ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کے حال سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا ہوا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کوئی مشکل ہے کیا؟ دعا کافی ہے، دعا کافی ہے ہر کوئی بھی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں زندگی سے اتنا پریشان ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کے آئے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اسی لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے۔ جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سرکا جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ یہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں نا، دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ ممکن یا ناممکن مت سوچو، بس اس پر یقین رکھو۔ جو تم نے مانگا ہے پھر وہی تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ وقت مقرر ہے قبولیت کا، لیکن جو ایک دفعہ اللہ کے حضور بچ جاتی ہے، وہ سسکتی ہوئی جھولی پھر کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتی۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں اور تھوڑا صبر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اسی لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ تم سوچتے ہو جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ پہلے دعا، پھر صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے۔ وہ رحمان رب ہر لمحے ہر پل آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اسے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اسے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ
اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پینٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے گا، کیونکہ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، آپ بس صبر کریں۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ لوگ برا کہتے ہیں، انہیں کہنے دو، تم کیا ہو، کیسے ہو، وہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اور بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تو لوگوں کا نہ سوچا کرو، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہو۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا مانگنا قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جو جہاں حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، لیکن مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے کہ جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، ہم مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس میں کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے فیضوں پر جھکنا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے، اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔